کون شخصیت ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم؟ محترم حضرات، یہ وہی شخصیت ہے، تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہوں، اور فرماتے تھے کہ مولوی ابراہیم تم میرے پاس بیٹھا کرو۔ یہ بات ابھی گزشتہ رائیونڈ کے اجتماع کے وقت حضرت سے حاجی عبداللہ صاحب نے فرمائی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت کون ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ؟ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے جامعہ اشرفیہ راندیر کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ دو عالم اور ایک داعی لایا ہوں۔ جانتے ہیں وہ داعی کون ہے؟ وہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہیں کہ کیسی صفات اور کیسی خوبیوں کے مالک ہوں گے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ۔ جس کا استاد راضی اس کا رب راضی، جس کا استاد ناراض اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ قربانیاں کیسی تھیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی؟ ہم اور آپ تو سال اللہ کے راستے میں چلہ دیتے ہیں یا 4 ماہ دیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سارا سال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور فقط چلہ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر میں دیتے ہیں، جن میں اعتکاف بھی شامل ہے۔ حضرت مولانا کی فقط 2 اولاد تھیں، ایک فرزند اور ایک دختر، جو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی کتابی زندگی کے صفحے کے صرف 2 لفظ ہیں، ورنہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم علیہ کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر اس تبلیغ کے کام کو کیا، اور خود حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو سیکھا، اور ان کے زمانے ہی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو حاصل کیا ہے، اور ان کی صحبت میں ان کی خدمت میں رہے ہیں۔ کون جانتا ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کیسی قربانیاں انہوں نے دی تھیں؟ آج کے نوجوان جو تبلیغ میں لگے ہیں، یہ نوجوان ناواقف ہیں ان بزرگ حضرات کی شخصیات سے، ناواقف ہیں، ان کی قربانیوں سے ناواقف ہیں، اور ان کی تبلیغ کے لیے ان کی کتنا ان کا مال، کتنا ان کی جان لگی ہے، یہ سارے لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم پر کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، تو کبھی حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو کبھی اپنی زبان کو ان بزرگوں کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے گندا کرتے ہیں۔ یہی مولانا ابراہیم دیولہ ہیں جنہوں نے کام کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رہ کر سیکھا تھا، ان کی خدمت میں رہ کر کیا تھا، اور انہی کے ساتھ ایک سال کبھی مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگایا کسی ملک میں، تو کبھی حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اس کام کو سیکھا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضرت حاجی عبداللہ وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص تھے۔ حضرت کی موجودگی میں تقریباً حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہی کے ریونڈ میں بیانات ہوتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعی میں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہیرے ہیں اس وقت دعوت و تبلیغ کے، انہی کے پاس دعوت و تبلیغ کا خزانہ موجود ہے۔ یہ اصولوں سے واقف ہیں، کام کی اونچ نیچ سے واقف ہیں، کام کی پرانی ترتیب سے واقف ہیں، پرانے نہج کو سمجھتے ہیں، کس میں نقصان ہے کس میں فائدہ ہے یہ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کی زندگی پوری اس کام میں لگی ہے، اگر وہ نہیں جانتا تو آج کا 4 مہینے لگانے والا جانتا ہے۔ جس کی زندگی پوری نظام الدین مرکز میں گزر گئی وہ نہیں جانتا تو کیا آج کا چلہ لگانے والا جانتا ہے؟ یہ لوگ اب چلہ 4 مہینے لگا کر تبلیغ میں لگے ہیں، اور یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایسی شخصیات پر جن کی زندگیاں اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے لیے لگ چکی ہیں۔ ایسے جاہلوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایسے ناہنجاروں سے اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرمائے، ورنہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے اس دعوت تبلیغ کے کام کو بگاڑنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ان بزرگوں کا اخلاص ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور ان کی نیک اقدام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت کی حفاظت کی ہے۔ صحیح معنوں میں یہی لوگ ہیں اس دعوت و تبلیغ کے حقدار،
یہی لوگ ہیں جو امیر بنائے جانے کے قابل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی زندگیاں سامنے رکھ کر گزاری جا سکتی ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پا سکتے ہیں۔ مولانا ابراہیم دیولہ کون ہیں؟ ساتھی سناتے ہیں کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم جب تک مرکز نظام الدین میں تھے تو خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پیتے تھے، اور خدمت میں 2 ماہ کی ترتیب میں رہنے والے ساتھیوں کو جگاتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چائے یہ کہہ کر پلاتے تھے کہ بھائی آپ حضرات خدمت میں تھک گئے ہوں گے، آپ حضرات تہجد پڑھ چکے ہیں تو چائے پی لیجئے۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے آج تک 1 روپیہ اس دعوت کی مبارک محنت سے نہیں استعمال کیا، بلکہ اپنی زندگی، اپنے گھروں کو، اپنی جانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس محنت کے لیے لگا دیا اور قربان کر دیا۔ تب جا کر یہ بزرگ اللہ کی محبت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو پوری انسانیت میں زندہ کرنے کے لیے، پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے اس کے لیے کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جاتے ہیں، کبھی انگلینڈ جاتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ، کبھی حج کے سفر پر لوگوں کو دعوت دین کی محنت کے لیے بلاتے ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو صحیح حقدار ہیں دعوت و تبلیغ کے پرانے ہونے کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کون ہے یہ مولانا ابراہیم دیولہ؟ یہ وہی مولانا ابراہیم دیولہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے پرانے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار نے جب حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے بہت خدمت لی اور امت ان سے بہت مستفید ہو گئی ہے، الحمدللہ ہو بھی رہی ہے، لیکن آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو ہندوستان روانہ کر دیں تاکہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو اصلاح کے لیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت ضرورت ہے۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک ایسا جواب دیا جس کو سونے کے حروف سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا 1 نہیں 10 طارق جمیل لے کے جاؤ، لیکن ایک حضرت مولانا ابراہیم دیولہ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ ہے وہ شخصیت اور یہی ہے وہ بزرگ جس کو اللہ کے ولی جانتے ہیں، اللہ کے اولیاء پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔